تو یہ کالا کوا صاحب کی کرتوت ہے. انہوں نے کل 2-3 بٹیں کر دی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے میں تھوڑی ڈسکس کر لوں، کیونکہ کالا کوا تو آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں پہ بیٹھے گا، بیٹھ کے اس نے کرتوت تو اپنی گھولنی ہے. تو فلاں مینار پہ، کبھی فلاں مینار پہ بیٹھتا ہے، پھر وہاں پہ بٹھے کرتا ہے، پھر آگے کہیں جائے گا، پھر وہاں پہ بٹ کرے گا، کیونکہ اللہ نے لعنتیں لکھ دی ہیں. رج رج کے لعنت بھیجا کریں، شکل آتی ہے تو میں نے تو 1-2 دفعہ تھوک بھی پھینک دیا ہے موبائل کی سکرین پہ، تو وہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے بعد میں. اور اس قسم کے یہ لعنتی لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے خاندان والے انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی اولادیں انہیں دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتہ دار وہ کیا سوچتے ہوں گے. بولتا تو کوئی نہیں ہوگا، لازمی سی بات ہے. یہ جس قدر نیچ غلیظ زبان والے لوگ ہیں، ان کے تو گھر والے بھی کہتے ہوں گے یار اس کتے کے کیا منہ لگنا، اس کو لعنت مارو، دفع کرو، یہ تو ہمارے پیچھے بھونگنا شروع کر دے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ. لیں جی، گرما گرم چترول لے کر آئے ہوں، بڑی زبردست قسم کی، اور بڑا انجوائے کریں گے آپ لوگ. اچھا جی، یہ کالا کوا جو ہے یہ پھر ایکٹیو ہوا ہے. پہلے نکل گیا تھا، لگتا ہے پھر کوئی نوٹ شوٹ اس کو نظر آئے ہیں، پھر یہ واپس آیا. یہ بادشاہوں کے دور میں جو ہے مخبر ہوا کرتے تھے اور ان کو علیحدہ سے تنخواہ دی جاتی تھی. مخبری جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچاتے تھے، دربار تک پہنچاتے تھے. تو یہ جو ظہیر گینگ کا جو ہے مخبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کام کے لیے لگایا ہوا ہے. اب انہوں نے کیا ہے، انہوں نے سٹارٹ ہوئے تھے مہدی علی کاظمی بھائی سے، خوب تذلیل کی، بیٹی کو بٹھا کے گالیاں نکلوائیں، جو گندے لفظ بولے گئے، جو غلاظت بکی گئی پورے ٹولے نے. بس ان کا نام لینے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، لعنتی یوٹیوبر کہہ دیں تو ان کی شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ آنکھیں بند کریں اور بولیں لعنتی یوٹیوبرز، تو یہ 5-6-7 آپ کے سامنے ان کی شکلیں آ جائیں گی. یہ اس قدر مشہور ہو چکے ہیں، لوگوں نے اتنی لعنتیں ان لوگوں کے اوپر بھیجی ہیں. اب وہ کالا کوا جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے. اب اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو یوٹیوبرز رہ گئے ہیں، جو ہمت نہیں ہارے، مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تم نے توڑنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے، ہماری بہن ہیں بشرا شکیل اور احمد شیر جٹ، ان کا جو ہے انہوں نے آپس میں لڑائی اب یہ کروانے کی کوشش میں ہیں. اور انہوں نے اقرار الحسن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا. مطلب یہ جو 5 سے 6 لوگ ہیں، اینک والا خرگوش ہے اور باقی جو انہوں نے وہی کالے پیلے نیلے رکھے ہوئے ہیں جن کی منحوس شکلیں دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود مطلب یہ جو 5-6 لوگ ہیں جناب، اس کے علاوہ سارے بیکار لوگ ہیں. وہ چاہے اقرار الحسن ہے، چاہے وہ مہدی علی کاظمی ہے، چاہے وہ جبران ناصر ہے، چاہے وہ احمد شیر جٹ ہے، چاہے وہ شاہد حسین ہے، چاہے بشرا شکیل ہے، کوئی بھی ہے، یہ اترے ہیں آسمان سے بس. کیونکہ یہ اس لیے یہ لعنتیں لینے کے لیے اترے ہیں، لعنتیں. رج رج کے لعنت بھیجا کریں، شکل آتی ہے تو میں نے تو 1-2 دفعہ تھوک بھی پھینک دیا ہے موبائل کی سکرین پہ، تو وہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے بعد میں. اور اس قسم کے یہ لعنتی لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے خاندان والے انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی اولادیں انہیں دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتہ دار وہ کیا سوچتے ہوں گے. بولتا تو کوئی نہیں ہوگا، لازمی سی بات ہے. یہ جس قدر نیچ غلیظ زبان والے لوگ ہیں، ان کے تو گھر والے بھی کہتے ہوں گے یار اس کتے کے کیا منہ لگنا، اس کو لعنت مارو، دفع کرو، یہ تو ہمارے پیچھے بھونگنا شروع کر دے گا. تو اس وجہ سے وہ دوبارہ تھیٹر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب انہوں نے نئے کام پکڑے ہیں، اب یہ ان میں فساد، کیونکہ اوپر تک تو اب ختم ہو گیا نا، سارا کچھ گیم اوور ہو گئی ہے. اب انہوں نے اپنی رکھنی ہے عزت، جہاں سے انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، جہاں سے انہوں نے فنڈنگ لی ہوئی ہے. اور ان کو دیکھنے والے پہلے 1,00,000 لوگ تھے، اب میرے خیال سے 2-3 ہزار رہ گئے ہیں جو ان کے لائیو سیشن جو ہے بعد میں دیکھتے ہیں. اور جب واچنگ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے 30 سے 35 لوگ ہوتے ہیں جو ان کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. اور جناب وہاں پہ ان لوگوں کو آپ دیکھا کریں، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے پورا پاکستان، کیا پوری دنیا جناب ان کو دیکھ رہی ہے اور بے چین ہوئی ہے کہ کیا یہ عظیم لوگ جو ہیں باتیں کرنے والے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں کالا کوا غائب ہوا، میں سمجھا کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، اس نے سمجھ گیا کہ نہیں یار خاموشی سے نکلو، یہ تو 40,000 ویوز پہ 2 کمنٹ ہیں، باقی جو 48,000 گالیاں ہیں وہ تو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. میں اس کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ شاید مس ہو گیا، نکل گیا.
لیکن اللہ کی ذات نے جب لعنتیں لکھ دی ہوں تو پھر آپ بچ نہیں سکتے نا، آپ مڑ کے واپس آ گئے لعنتیں کھانے کے لیے۔ یہ جو ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو مہدی علی کاظمی بھائی، کیونکہ ہم لوگ تو باز ہی نہیں آ رہے، میں نے آپ کو بتایا فرسٹ ڈے سے میں سٹارٹ ہوں اور میں کر رہا ہوں، میں ڈیلی کام کر رہا ہوں اس کے اوپر، ساتھ دوسری نیوز ہیں اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں، لیکن اس کو زیادہ فوکس کیا کیونکہ یہ کوز ہے، کیونکہ اس کے پیچھے 30 سال کی چھپی ہوئی کہانی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ جعلی نکاح ہے، اس کے پیچھے جعلی وکیل ہیں، اس کے پیچھے جعلی گواہ ہیں، 164 کا بیان ہے۔ یہ تو پورا ایک کوز ہے جس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے بچی کو ورگلا کے یا ڈرا کے اغوا کر کے اور عدالتوں میں جا کے جناب 164 کا بیان کرا کے اور جعلی نکاح کرا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس مقصد سے ہمیں کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے احمد شیر جٹ کی، اور وہ جو گفتگو خالی کرتے نا، تمہارے پینل میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو احمد شیر جٹ جیسی صرف گفتگو کر سکے۔ کریکٹر کو تو تم چھوڑو، گفتگو نہیں کر سکتے تم اس بندے جیسی، سمجھ آئی؟ اور وہ بندہ وہ تھا جس کی وجہ سے ایک فیاض رامے اور ایک احمد شیر جٹ، میں ویڈیوز کرتا تھا، مجھے ایک ایک چیز کو سمجھانا پڑتا تھا، فلاں دفعہ کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ دونوں بھائی سمجھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میں نے ان کو صاف بولا، میں نے کہا یار اس طرح تو میں بھی نہیں سمجھا سکتا جس طرح آپ سمجھاتے ہیں ایک عام آدمی کو۔ اور پھر میں نے ان سے اجازت لی، میں نے کہا بھائی میں پہلے دن سے اس کو رپورٹ کر رہا ہوں، اور آپ لوگ ظاہری بات ہے فیلڈ کے لوگ ہیں، یہ دیکھیں ایک صحافی ہے، ایک صحافی کی فیلڈ ہے، میں اپنی فیلڈ کا ماہر ہوں، میں رائٹر ہوں، 3 کتابیں ہیں میری، شاعری کے اوپر آپ بات کر کے دیکھ لیں، کسی بھی نفسیات پہ بات کر کے دیکھ لیں، ہسٹری پہ بات کر کے دیکھ لیں، لٹریچر پہ بات کر کے دیکھ لیں، تو ہم تو بندے کو ہلنے نہیں دیتے۔ اب اسی طرح یہ جو ہے وکلا حضرات ہیں، یہ ان کی پریکٹس ہے، ان کو ماشاءاللہ پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بات کرنی ہے اور کس لیول میں جا کے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تو میں نے ان سے اجازت لی، میں کہا یار میں مہربانی آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ جیسے سمجھاتے ہیں بھائی میں بھی نہیں سمجھاتا، تو ان کی بڑی مہربانی ہے احمد شیر بھائی کی بھی اور فیاض رامے کی بھی، انہوں نے مجھے اجازت دی کہ نہیں کیس بھائی ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، ہمارے اور بڑے کام ہیں، تو آپ ضرور یہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ میری ویورشپ زیادہ جو ہے وہ اوورسیز کی ہے، زیادہ لوگ باہر سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دی اور پھر میں نے ان کے جو باتیں تھیں، خاص باتیں تھیں، وہ میں نے ایڈٹ کر کے پھر لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اویئرنیس دی، اور اس کا بھی شکریہ میں احمد شیر جٹ سے بھی کر رہا ہوں اور فیاض رامے سے بھی کر رہا ہوں۔ تو کالا کوا جو ہے وہ پھر ایکٹیو ہوا ہے، اللہ نے اس کو بچایا تھا لعنتوں سے، اور وہ جو اینک والا خرگوش ہے وہ لگتا ہے اس کی بریانی بک گئی ہے، کیونکہ آج کل گاڑی میں نظر نہیں آ رہا وہ، اور جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینی ٹائم فوت ہو جائے گا، لائیو میں ہی نہ کہیں ہو جائے، اللہ اسے زندگی صحت دے، بال بچے ہوں گے اس کے، لیکن جو اس کی حرکتیں ہیں، جو ایسے بندے جو ہیں نا وہ لائیو میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو لائیو بند کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کالا کوا صاحب کی کرتوت ہے، انہوں نے کل 2-3 بیٹیں کر دی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے میں تھوڑی ڈسکس کر لوں، کیونکہ کالا کوا تو آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں پہ بیٹھے گا، بیٹھ کے اس نے کرتوت تو اپنی گھولنی ہے، تو فلاں مینار پہ، کبھی فلاں مینار پہ بیٹھتا ہے، پھر وہاں پہ بٹھے کرتا ہے، پھر آگے کہیں جائے گا، پھر وہاں پہ بٹ کرے گا، کیونکہ اللہ نے لعنتیں لکھ دی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے ان کے لیے اتنا کافی ہے، کل پھر نیا چھتر تیار کر کے آؤں گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔